بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی ہم اس گلی کے وسط میں پہنچے تھے کہ ایک مکان سے زبردست چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم دونوں تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے۔ ابھی ہم اسکوٹر سے اتر ہی رہے تھے کہ مکان کی بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے بال کھلے تھے اور لباس تار تار ہو رہا تھا۔ وہ ایک چادر بدن پر لپیٹتی ہوئی گلی میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے دستے کا کھلا چاقو تھا جس کا پھل صاف طور پر چٹکی چاندنی میں خون آلود نظر آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی مگر وہ بفری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ سے الجھ گئی۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ ورنہ میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گی، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے لمبے لمبے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تو اس کے دانت کھل گئے اور وہ پیچھے کی طرف جھک گئی۔ اتنے میں مکان کے اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ وہ دہائی دے رہی تھی اپنے گھر کے سامنے۔ جو اس نے دو پولیس والوں کو دیکھا تو فوراً چپ ہو گئی اور تیزی سے واپس ہونے لگی۔ خیر مائی، لے چلو چودھری جی اسے اندر۔ اختر نے آگے بڑھ کر اسے بڑھیا کو روکا۔ میں اس لڑکی کو دھکیلتا ہوا مکان کے اندر لے گیا۔ کس کو چاقو مارا ہے تم نے؟ کون رہتا ہے یہاں؟ میں نے اس لڑکی کو صحن میں لے جا کر بتی کی روشنی میں کھڑا کر کے کہا۔ لڑکی کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ اس کے دائیں رخسار پر لگتا تھا کسی نے اپنے دانت گہرے گاڑ دیے تھے۔ وہ رو رہی تھی مگر بے آواز۔ بتاتی کیوں نہیں مائی، کس کو مارا ہے اس نے؟ وہ اس نے میری چھوٹی بہن کو مار دیا ہے۔ اندر پڑی لاش اندر پڑی ہے۔ اچانک مجھے دوسری منزل کے ایک کمرے میں سے دو آدمی تیزی سے ایک کھڑکی میں سے کود کر دوسرے مکان میں جاتے نظر آئے۔ اسے سنبھالو اختر، میں نے لڑکی اختر کے حوالے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھا مگر وہ بہت تیز نکلے۔ جب تک میں چھت پر پہنچا وہ غائب ہو چکے تھے۔ مایوس ہو کر میں نیچے اترا اور اس لڑکی کو دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ اس نے چادر سے اپنا پورا بدن ڈھانپ کر رکھا تھا اور چہرہ اس کا خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ کونے میں سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کس کو مارا ہے تم نے؟ وہ پڑی ہے سامنے وہ چڑیل، اس کا نام صابری ہے، وہی مجھے برے کام پر مجبور کرتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر عورت چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر کئی زخم لگے تھے مگر کوئی بھی اتنا گہرا نہیں تھا کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے جناب، یہ ہمارا ایک واقف کار کی بہن ہے۔ وہ آدمی اسے 6 دن پہلے ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا۔ یہ بد چلن لڑکی ہے، آج اپنے یاروں کو لے کر اوپر کے کسی کمرے میں جا گھسی تھی۔ میری بہن گلو نے اس پر اعتراض کیا، بس اسی بات پر ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے اسے چاقو مار دیا۔ مائی نے ہماری اچھی طرح تسلی کر دی۔ اور وہ جو 2 آدمی اوپر کے کمرے سے ساتھ کے مکان میں کود گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہی تو اس کے یار تھے جی۔ کہاں سے آئے تھے وہ؟ ہمیں کیا پتا جناب، یہ خود ہی لائی تھی انہیں۔ کیوں جھوٹ بولتی ہے بڑھیا؟ خدا کو جان دو گی کہ نہیں؟ میں بتاتی ہوں جناب کہ وہ کون تھے۔ ان میں سے ایک کا نام انور ہے اور ایک کا نام خلوص خان ہے۔ وہ دونوں لاہور کے ایک گنڈے سواد خان کے ملازم ہیں۔ مجھے یہ لوگ 6 روز پہلے لاہور سے اغوا کر کے لے آئے تھے۔ سواد خان تو پیچھے رہ گیا اور یہ دونوں آدمی مجھے یہاں اس بڑھیا کے پاس لے آئے۔ آج ان لوگوں نے یہاں کے ایک آدمی ملک ریاض کے ہاتھ مجھے 3000 روپے میں ایک رات کے لیے بیچ دیا ہے۔ وہ آدمی اوپر کمرے میں پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ اسے بھی میں نے چاقو مار دیا تھا۔ میں اس سے جان چھڑا کر بھاگی تو راستے میں گلو آ گئی۔ وہ مجھے پکڑنا چاہتی تھی مگر میرے سر پر تو خون سوار تھا، میں نے اسے بھی چاقو پر دھر لیا۔ یہ ہے اصل واقعہ، باقی سب باتیں جو یہ بڑھیا
بتا رہی ہے بالکل غلط ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں بڑے اعتماد سے ساری بات بتا دی۔ اس کا خوف بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، وہ اپنی عصمت کے حفاظت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام آسیہ ہے۔ وارث علی کے منہ سے جو ہی یہ لفظ نکلے میرا دل اچھل کر حلق میں آ رہا، اپنی نبضیں مجھے اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ظالم میری ہی ماں جائی ستم رسیدہ بہن کی کہانی سنا رہا تھا اور میں ایسا بد نصیب تھا کہ اس کے لیے اب تک کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وارث علی بولا، مجھے معلوم ہے جلانی میاں تم کیا محسوس کرتے ہو، مگر زندگی ایسی ہی ہے میرے دوست۔ میری بات غور سے سنو، تمہاری بہن تم سے بھی زیادہ مضبوط دل و دماغ کی مالک ہے۔ وہ بہت بہادر لڑکی ہے، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، مگر وہ حالات کی چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ گئی تھی۔ اسے قدم قدم پر زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر قدرے رک کر وہ بولا، میں نے اس سے کہا میرے ساتھ آؤ، اوپر دیکھیں تو تمہارا دوسرا شکار کون ہے۔ یہ کہہ کر میں آسیہ کو لے کر اوپر کی منزل پر جا چڑھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ کمرے میں شہر کے سب سے بڑے رئیس کا بڑا بیٹا شدید زخمی پڑا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، اس کے جسم پر چاقو کے 3 گہرے گہرے زخم تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اختر کو اسی وقت تھانے بھیج کر میں نے گاڑی منگوائی اور دونوں زخمیوں کو اسی وقت ہم نے اسپتال منتقل کیا اور اس لڑکی کو بڑھیا کے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ ہم نے بہت پوچھا آسیہ سے کہ وہ سواد خان کون ہے، انور اور خلوص خان کون ہیں، مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ یہی کہتی رہی کہ انہوں نے اسے رات کے وقت اس کے گھر سے اغوا کیا تھا کیونکہ وہ اس کے بھائی کے دشمن تھے۔ بھائی کا نام وہ غلام جلانی ہی بتاتی تھی۔ سارے پتے اس نے صحیح دیے تھے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اغوا کنندگان کون ہیں۔ ہم نے بعد میں اس کے دیے ہوئے پتے پر جب رابطہ قائم کیا تو اس کی ماں وہاں موجود نہ تھی اور کسی ہمسائے کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ آسیہ کا بھائی بھی وہاں سے غائب تھا، اس لیے ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ بات ثابت تھی کہ اس بڑھیا کو اگر بر وقت طبی امداد نہ ملتی تو وہ بھی جان بر نہ ہو سکتی تھی، مگر ریاض کو ڈاکٹر سر توڑ کوشش کے باوجود نہ بچا سکے اور وہ تیسرے ہی دن مر گیا، جس سے آسیہ کے خلاف مقدمے کی نوعیت ہی بدل گئی۔ آسیہ ایسی بے سہارا تھی کہ اس کے مقدمے میں کسی نے بھی دلچسپی سے اس کی پیروی نہیں کی۔ ہماری بھی یہی کوشش تھی۔ مجھے معاف کر دینا جلانی میاں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی اسے ہر حال میں سزا دلوانا چاہتے تھے۔ یہی پولیس والوں کی کوشش ہوتی ہے۔ سو ہم نے 7ویں پیشی پر اسے سیشن کی عدالت سے عمر قید کی سزا دلوا دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بڑھیا گبی اس مقدمے میں باعزت بری ہو گئی اور اس کی بہن بھی، جسے آسیہ نے زخمی کیا تھا۔ وارث علی نے بڑے ہی یک بستہ انداز میں آسیہ کی بدنصیبی کی کہانی مجھے سنائی تو میرا یہ حال تھا کہ میرا سارا بدن پسینے میں تار ہو رہا تھا۔ وہ ہستی جس کے لیے میں فرشتے سے شیطان کے قالب میں آ گیا تھا، قاتل بن گیا۔ زندگی کی ساری راستی اور رعنائی سے محروم ہوا، جیر جیر جل گئی تھی، اس کے روم روم سے لہو رس رہا تھا۔ زندگی کے ایسے یوں تباہ کیا تھا کہ وہ پھر کبھی زمین پر سر اوپر اٹھا کر نہ چل سکتا تھا۔ کس جیل میں گئی تھی وہ سزا پا کر؟ میں نے بہت بجھے ہوئے دل سے پوچھا۔ ایک ایک کر کے سارے میرے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ وہ لاہور کی زنانہ جیل میں بھیجی گئی تھی۔ اس کا نہ کوئی عزیز تھا نہ رشتہ دار۔ ایسی غریب لڑکی کے لیے قانون بھی کوئی نرم گوشہ دل میں نہیں رکھتا۔ تمہیں پتہ چلا کہ 2 آدمی جو کھڑکی سے کود کر دوسرے مکان میں اتر گئے تھے کون تھے؟ آسیہ نے یہی کہا تھا کہ وہ سواد خان کے ساتھی تھے۔ ہمیں پہلے دن ہی معلوم ہو گئی تھی، مگر ہم انہیں پکڑ نہ سکے۔ ان کی ہمیں خبر نہ مل سکی، نہ گبی ہی بتا سکی کہ وہ کہاں کہاں رہتے تھے اور نہ اس کی بہن ہی جانتی تھی کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اگر وہ 14 سال کے لیے جیل میں بند کر دی گئی تھی تو پھر اس وقت وہ وہیں ہوگی۔ تم یوں کرو کہ وارث علی زینو کو لے کر سرگودا چلے آؤ اور اسے میری ماں کے پاس
پاس چھوڑ دو، وہ اسے جانتی ہے، اس کے پاس جا کر یہ بہت محفوظ رہے گی۔ میں کل صبح ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، ہر حال میں کل آسیہ سے ملنا ہے۔ مگر تم شہر میں کیسے جاؤ گے؟ چاروں طرف وہ لوگ تمہارے تعاقب میں پھر رہے ہیں، تمہیں بھی وہ پہچان لیں گے۔ تو پھر تم میری مدد کرو اور کل صبح وہاں جا کر آسیہ سے معلوم کرو، بتاؤ کہ اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے کتنا بے تاب ہے۔ میں نے بلکتے ہوئے کہا، ہاں یہ بہتر رہے گا، میں کل صبح خود جاؤں گا، ہو سکے تو اس کی تصویر بھی اتار لاؤں گا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ جیل نہ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ان گنڈوں کے ہاتھ میں وہ بہت ذلیل ہوتی۔ ہاں وارث علی، تم ٹھیک کہتے ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ اگر رات عالیہ کی کوٹھی میں نہ گھستا تو کیا ہوتا۔ اس ایک غلط قدم نے مجھے کتنا پیچھے دھکیل دیا، میں تحت الثرى میں جا گرا ہوں۔ اپنے آپ کو زیادہ اذیت نہ دو جیلانی میاں، اب یہ سوچو کہ اس چودھری کے قتل کو کس طرح چھپاؤ گے۔ تم تو انصاف کر آئے ہو، مگر قانون جب انصاف کرنے نکلے گا تو کیا ہوگا، کسی نے دیکھ نہ لیا ہو تمہیں؟ مجھے تو یہی فکر کھائے جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وارث علی نے ہمارا یہاں ہے ہی کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ میں ضروری سامان باندھتا ہوں، زینوں کو لے کر میں آج ہی نکل جاتا ہوں، ماں جی کے پاس جا رہوں گا۔ میرا بھی دل بہت پریشان ہے، آسیہ کے مل جانے کی امید نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں یہ بہت بہتر رہے گا، تم کھانا کھا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ صادق علی بتایا کرتا تھا کہ یہاں سے گھوڑی کرائے پر مل جاتی ہے۔ نہیں، میں تمہاری گھوڑی لے جاتا ہوں، پھر چھوڑو گے کہاں اسے؟ تم جہاں کہو میں چھوڑ دوں گا۔ تم یوں کرو کہ کوٹ لکھپت پہنچ کر بہار گل کے خورشید احمد کے پاس گھوڑی کو چھوڑ دینا، وہ کوارٹر نمبر 85 میں رہتا ہے، میں پتہ لکھ دیتا ہوں اس کا۔ یہ کہہ کر وارث علی نے اپنے دوست کے گھر کا پتہ دے دیا۔ زینو کھانا پکا کر ہمارے سامنے لگا ہی رہی تھی کہ گاؤں میں ہاہاکار مچ گئی، پچھلے مکانوں سے نالا و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ کون رو رہا ہے زینو؟ میں نے پوچھا۔ شاید نورا کی خالہ آئی ہے، اسے کل ہی تار دے دیا تھا انہوں نے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھی کی طرف بڑھی۔ ہمیں کھانا تو کھلا دو پہلے، اور یوں کرو بیٹی کہ اپنی تمام ضروری چیزیں باندھ لو، وارث علی نے کہا۔ وہ کیوں چاچا؟ ہم آج تمہیں جیلانی میاں کے ساتھ سرگودا بھیج رہے ہیں، اب تم وہاں رہا کرو گی ماں جی کے پاس۔ مگر ماسٹر صاحب وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، ابھی وہ ایک ضروری کام سے حافظہ آباد گئے ہیں۔ زینو ایک دم خوش ہو گئی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے چاچا کہ اب ہم شہر میں رہیں گے۔ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی جلدی سامان باندھو اپنا، وارث علی نے کہا۔ کھانا ختم ہوتے ہی ہم دونوں نے جلدی جلدی اپنا سامان 2 صندوقوں میں بھرنا شروع کیا۔ اچانک وارث علی کو کچھ خیال آیا، بولا، میں واقف ہوں اس گاؤں سے یار، وہ گاما ہے نا، گاما تیلی، وہ بھی مجھے جانتا ہے، اس سے میں 2 گھوڑے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وارث علی تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی خوبصورت گھوڑی کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زینو واپس آ گئی، وہ بے حد سراسیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے لہجے میں مجھے بتایا کہ کسی نے نورا کے والد کو مار دیا ہے۔ میں نے اس پر ذرا سی حیرت ظاہر کی اور پھر اس گفتگو کو ختم کر دیا۔ کوئی 20 منٹ بعد ہی وارث علی واپس آ گیا، گاما اس کے ساتھ تھا اور 2 گھوڑے بھی۔ 10-10 روپے ان کا والٹن تک کا کرایہ طے کیا گیا تھا۔ ہم نے ایک گھوڑے پر سامان لادا، ایک گھوڑے پر وہ باپ بیٹی اور تیسرے گھوڑے پر میں سوار ہو گیا، اور یوں صادق علی کے بڑے پورے گھر کو تالا لگا کر ہم کمال پور سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت دن کے 3 بج رہے تھے۔ زینو نورا کی ماں اور چودھری کی بیوہ سے مل آئی تھی۔ چودھرائن پچھاڑے کھا رہی تھی۔ 2 دن میں اس کے گھر سے 2 میتیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، مگر یہ تو مکافات عمل کا سلسلہ تھا جو چل رہا تھا اور چلتا رہے گا۔ کھڑی اینٹوں کی لمبی قطار کو بچے ایک طرف سے ہلکی سی ٹھوکر لگاتے ہیں، کھیل ہی کھیل میں تو وہ ایک دوسرے کو اپنے سر کی ضرب سے گراتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری اینٹ بھی سرنگوں ہو جاتی ہے۔ جب وہ گر رہی ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ بچوں کی ہلکی سی ٹھوکر نے ان میں بے پناہ جذبہ انتقام بھر دیا ہے اور
پہلی اینٹ جب اس بچے سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتی تو وہ غصے میں پاگل ہو کر اپنا سر دوسرے کے سر پر دے مارتی ہے۔ انسانوں کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا، انہیں بھی کسی مقام پر کسی معصوم سی قوت نے یوں ہی بے خیالی میں ہلکی سی ٹھوکر لگا دی تھی، اور اب وہ چل رہے تھے مسلسل آگے ہی آگے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہوئے۔ زینو سے میں نے بڑی احتیاط سے گاؤں کے حالات پوچھے تھے۔ چودھری کا نام اجمل تھا۔ زینو نے بتایا تھا کہ نورا کے باپ کو کسی جانور نے کچل دیا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ جانور کس قسم کا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے، وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ چودھری اتفاقاً کسی بفرے ہوئے بے قابو جانور کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ یہ ساری باتیں میرے فائدے میں تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ تھانے میں اس کی موت کی اطلاع نہیں دیں گے۔ ہم اگر کمال پور میں ہی بیٹھے رہتے تو بھی مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ عجلت میں صادق علی کا اتنا آباد اور خوبصورت گھر مکفل کر دیا تھا، وقت کے بہتے دریا پر تیرا دیا تھا، وہ کہیں بھی ڈوب سکتا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اپنی زندگی کا ایک اہم باب پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب ہم والٹن کے قریب پہنچے تو دن چھپ رہا تھا۔ وارث علی کو اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ بولا، میرا تو یہ خیال ہے جیلانی میاں کہ یہ رات تم شہر میں گزار لو، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاتا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم ایک دو دن وہیں رہو، اس عرصے میں میں تمہیں آسیہ کے بارے میں بھی بتا سکوں گا، پھر اس کے بعد تم اطمینان سے فیصلہ کر سکو گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ اچھی تجویز ہے وارث علی، میں ابھی 2-4 دن یہیں رہ لیتا ہوں، تم معلوم کر لو کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وارث علی خوش ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے زینو کے ساتھ 2-4 دن اور گزار لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اپنے صرف 2 لڑکے ہیں جو اب کالج میں پڑھ رہے تھے، مگر لڑکی اسے زینو کے سوا اللہ نے اور کوئی نہیں دی، اور پھر لڑکی بھی ایسی جو بالکل اس کی ہم شکل ہو۔ زینو کی صورت میں وہ اپنی صورت دیکھتا تھا اور اس کا نام لے کر جیتا تھا۔ اس کے لیے اب کی بار بھی وہ ڈھیر سارے کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہر طرح خوش رہے، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ زینو بھی اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کی ماں آرسی نے اسے کن حالات میں جنم دیا تھا۔ اس آنگن کو بھی وہ فراموش کر چکی تھی جہاں اس نے پرورش پائی تھی۔ اس باپ کا نام بھی آہستہ آہستہ اس کے ذہن کی لوح سے مٹتا جا رہا تھا، جس نے ہمیشہ زینو کو اپنا ہی طلب سمجھا۔ کیسی کیسی ستم ظریفی ہوتی ہے اس دنیا میں۔ انسان کے پاگل پن کا مشاہدہ جب خود پروردگار کرتے ہوں گے تو وہ بھی تبسم فرماتے ہوں گے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کی نسبت سے پکارا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تیرا باپ کون ہے، ہر کوئی ماں کے حوالے سے پہچانا جائے گا۔ مردوں کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ جب ہم وارث علی کے دوست خورشید احمد کے مکان پر پہنچے تو شام گہری ہو چکی تھی۔ وہ کوئی 50-55 سال کی عمر کا سابق فوجی تھا، بیٹا پینشن کھا رہا تھا۔ ایک اس کا ملازم تھا جو اس کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے مگر دونوں امریکہ میں ملازمت کر رہے تھے۔ بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی اور کوئی بیٹی بھی نہیں تھی کہ مڑ کر باپ کی خبر پوچھ لیتی۔ مکان اس کا بہت خوبصورت تھا اور ہر آسائش سے مزین بھی۔ میں تو حیران رہ گیا اس مکان کی آرائش و زیبائش دیکھ کر۔ ایک عجیب طرح کا رشک محسوس ہوا۔ مجھے اس آدمی کی زندگی پر بہت صاف ستھرے ذوق کا حامل تھا۔ عمدہ سگریٹ پیتا تھا، بڑے عمدہ لباس پہنتا تھا اور اونچی باتیں سوچتا تھا۔ لگتا تھا خدا اس پر بہت ہی مہربان ہے۔ میں بہت سٹپٹا گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وارث علی نے اس سے میرا تعارف کرایا تو بے دھیانی میں اس نے خورشید احمد کو میرا اصلی نام بھی بتا دیا۔ اس بیچارے نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ ہمارے ٹھہرنے کے لیے اس نے 2 کمرے کھلوا دیے جن میں ہماری ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ ایک کمرہ زینو اور وارث علی نے لے لیا۔ باپ بیٹی ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ دوسرے کمرے میں ٹھہر گیا۔ خورشید احمد رات 9 بجے تک ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ یہ ڈر تھا کہ سارے چلغوزے اور بادام اس نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ وہ بھی سگریٹ کا رسیا تھا اور مسلسل پیتا رہا۔
ہم نے بھی دل کھول کر اس کام میں اس کا ساتھ دیا۔ اسے اس رات 2 آدمیوں کا انتظار تھا جن کے ہاتھ اس نے اپنی ساری زمینوں کا ایک حصہ 2.5 لاکھ روپے میں بیچا تھا۔ وہ رقم لے کر آ رہے تھے اس کے پاس۔ خورشید شب بخیر کہہ کر ہم سے رخصت ہو ہی رہا تھا کہ وہ آدمی آ گئے، مگر وہ 2 نہیں، تعداد میں 3 تھے، جن میں سے ایک بیساکھیوں پر چل رہا تھا کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں پر پلستر لگا تھا، پاؤں سے اوپر رانوں تک۔ وہ بیچارہ بڑی مشکل میں گرفتار نظر آتا تھا۔ جوان آدمی تھا وہ اور بڑے بدشی جسم کا حامل تھا، مگر کسی حادثے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ خورشید احمد نے ان سے ہمارا تعارف کرایا، بولا یہ چودھری بہادر ہیں، ہریکا گاؤں کے ذمہ دار، یہ ان کے بھائی ہیں غلام محمد۔ ان سے البتہ میں واقف نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسرے آدمی کے بارے میں کہا، یہ ہمارا نوکر ہے اسلم، اسے میں صبح ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ ایک حادثہ ہوا، یہ ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اس کی۔ ڈاکٹروں نے اسی روز یہ پلستر لگا دیا تھا، مگر اب یہ 2-3 دن سے درد کی شکایت کرتا ہے۔ چودھری بہادر نے کہا، بہت افسوس ہوا، کیسا سونا جوان ہے، اللہ اسے صحت دے۔ یہ کہہ کر خورشید احمد ان دونوں کو بڑی عزت سے ہمارے پاس بٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں کاغذ اور قلم پکڑے ہوئے تھے۔ چودھری بہادر علی نے ہمارے سامنے 2.5 لاکھ روپے کی رقم گن کر اس کو دے دی۔ رقم وصول کر کے خورشید نے رسید لکھ دی جس پر اس نے گواہ کے طور پر وارث علی سے دستخط کروا لیے۔ رجسٹری پہلے ہی ہو چکی تھی جسے وہ دن کو کچہری میں جا کر درج کروانا چاہتے تھے۔ جب خورشید احمد رقم وصول کر کے اندر لے جانے لگا تو میں نے اسلم کی آنکھوں میں عجیب سی پر اسرار چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے معنی خیز انداز سے خورشید احمد کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا کہ زمین خرید لینے کی خوشی نے ان کے چہروں پر یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ظاہر ہے کسی ذمہ دار کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کچھ اور زمینیں اس کے قبضے میں آ جائیں۔ خورشید احمد نے رقم لے جا کر دوسرے کمرے میں رکھ دی۔ وہ جب واپس آیا تو اس کا ملازم بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ان کے لیے کھانا لا رہا تھا۔ یہ بڑی سی ٹرے اٹھا رکھی تھی اس نے۔ وہ کھانا کھاتے رہے اور زمین کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے ان کے کسی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا ذہن ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا اور وہ نقطہ تھا آسیہ۔ اس سے ملنے کی آرزو دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے وارث علی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسی شہر میں ہے اور جیل میں بند ہے، اس وقت سے میری حالت ماہی بے آب ایسی ہو گئی تھی۔ میں کسی جگہ نظر ڈالتا تھا تو بس وہی دیکھتا چلا جاتا تھا۔ لگتا تھا میری آنکھیں پتھر کی ہو چکی ہیں۔ حال میرا اس پردے ایسا تھا جس کے سامنے ڈھیر سارا دانا درا رہتا ہے، مگر اس کی چونچ ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ دانا اس کے لیے بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ مجھے ڈھیر سارا روپیہ مل چکا تھا مگر میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ کتنی ستم ظریفی کی بات تھی یہ! کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے آسیہ کی تقدیر میں سیاہی گلتی جا رہی تھی، مگر اب ہم اس قابل تھے کہ جو چیز چاہتے خرید لیتے، لیکن ہم اپنی منزل سے ہزاروں لاکھوں فرسنگ دور ہو چکے تھے۔ وہ آسیہ ہی ہم سے چھین گئی تھی جس کے لیے میں دنیا جہان کی ساری دولت چھین لینا چاہتا تھا۔ خورشید کے مہمانوں نے کھانا کھایا اور پھر اسی وقت وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے کسی عزیز کے ہاں رات گزارنا چاہتے تھے جو ادھر ہی گوال منڈی میں رہتا تھا۔ وہ گھر سے نکلے تو ہم نے بھی اپنے خوابوں کے جزیروں کی راہ لی۔ رینو اور وارث علی الگ کمرے میں جا سوئے اور میں الگ کمرے میں لیٹ گیا۔ ہمارے میزبان نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا کر دی تھی۔ میرے کمرے میں بھی سوئی گیس کا ہیٹر لگا تھا اور زینو کے کمرے میں بھی، جس کی وجہ سے میں سردی کی شدت نے زیادہ ہراساں نہیں کیا، مگر میرا ذہن کچھ اس حد تک ویران اور اجڑا ہوا تھا کہ نیند بھی ان پر غالب نہ آ سکی اور میں بستر کی بے رحم تنہائی میں آدھی رات تک کھڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ زندگی ایک طویل لا یعنی معمہ بن کر
رہ گئی تھی اور اس کے پیچ در پیچ گروہوں میں مجھے آسیہ یوں الجھی ہوئی نظر آتی تھی کہ ہر لمحے اس کا سانس گھٹتا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہیٹر بجھ رہا تھا۔ باپ باپ کی سی آواز ابری اور پھر ہیٹر کا چہرہ تاریک ہونے لگا، اس کی سرخی مدم پڑی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہیٹر سرد ہو گیا۔ میں نے کوئی دھیان نہ دیا، بستر گرم تھا اور کمرے کی فضا بھی تپ رہی تھی۔ میں چپ چاپ بستر میں پڑا رہا، مگر ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مجھے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سوئی گیس سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ ہیٹر بجھ جانے کی وجہ سے سوئی گیس برابر خارج ہو رہی تھی اور اس نے پھیل کر کمرے کی ہوا میں زہر بھر دیا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تو میں نے ہیٹر بند کیا اور کمبل لپیٹ کر صحن میں جا نکلا۔ صحن ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف چوکور صورت میں عمارت ایستادہ تھی۔ ٹھیک اسی لمحے خورشید احمد کے کمرے میں روشنی ابری، مگر فوراً ہی بجھ گئی اور یوں لگا جیسے کسی نے ٹارچ جلائی تھی۔ روشنی بڑی مدم اور پھیکی پینی سی تھی، جس کا چمکارا ٹارچ ایسا تھا۔ میں دبے پاؤں ادھر کو بڑھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ خورشید احمد کو ٹارچ جلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود اٹھتے تو کمرے کا بلب جلاتے۔ یوں ہی تجسس کا مارا میں ان کے کمرے کی بڑی کھڑکی کے سامنے جا پہنچا۔ اس کھڑکی کے باہر لوہے کی جالی لگی تھی، اندر کی طرف 8 فٹ اونچے شیشے لگے تھے اور ان شیشوں کے پیچھے بڑے بڑے پردے لٹکے تھے۔ میں نے اس کھڑکی کے سامنے رک کر اندر کی آہٹوں پر کان دھرے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آہنی الماری کو کوئی شخص کھول رہا تھا۔ آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی اس الماری سے زور آزمائی کر رہا ہے۔ میں کمرے کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اتفاقاً مجھے اس کھڑکی کے اندر لگے شیشے کے ساتھ لٹکے پردے میں پوری بھر جگہ ایسی ننگی ملی جس میں سے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ اب جو میں اس جھری میں سے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہ آیا۔ لگتا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ فرش پر ٹارچ برابر جل رہی تھی اور اس کی مدھم روشنی میں مجھے خورشید احمد کی آہنی الماری کے سامنے چودھری بہادر علی کا بےایمانہ نوکر اسلم کھڑا نظر آیا۔ اس کی ٹانگوں پر پلستر جوں کا توں قائم تھا، مگر وہ بیساکھیوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنے پاؤں پر جم کر کھڑا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے الماری کھول کر اس کے خانوں میں سے تمام نوٹ نکال کر ایک تھیلے میں بھر لیے، فرش پر رکھی۔ اس کی روشن ٹارچ پاؤں کے قریب چمک رہی تھی اور اس کی روشنی میں اس نے اپنا کام نہایت صفائی سے مکمل کر لیا۔ اسلم سے ذرا فاصلے پر اپنے لمبے چوڑے خوبصورت سے آبنوسی رنگ کے پلنگ پر خورشید احمد لیٹا تھا، مگر وہ بے حس و حرکت تھا۔ منہ اس کا لحاف سے باہر تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ ابدی نیند سو چکا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اپنا وہ بھاری بھرکم تھیلا کندھے پر لٹکایا، سر پر اپنا ٹھاٹھا اچھی طرح جما کر اس نے اپنا منہ اچھی طرح ڈھانپ لیا، مگر پھر اس نے ٹارچ اٹھائی اور کوٹ کی جیب سے پستول نکال کر سیدھے ہاتھ میں تھام لیا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے لپک کر فوراً ہی وہ دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پستول لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ باہر سے کنڈی لگنے کی آواز سے اسلم وہاں دہل سا گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ اندر کی طرف کھینچا، مگر جب اسے دروازے کا یقین ہو گیا کہ وہ نہ کھل سکے گا تو وہ پوری قوت سے اس کے تختے سے ٹکرا گیا۔ زبردست آواز پیدا ہوئی۔ میں اس گھڑی اپنے کمرے میں تھا اور پستول اٹھا کر باہر آنے کو ہی تھا کہ مجھے محسوس یوں ہوا جیسے پلائی ووڈ کا بنا دروازے کا تختہ ٹوٹ گیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔